اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ سامنے کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ صحابہ بڑے تجسس میں آ گئے کہ کون داخل ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ ایک عام سا بندہ اپنی بکریاں، اپنے اونٹ چرا کے آیا، ایک سائٹ پر اپنے سارے مویشی کھڑے کیے، آیا، نماز پڑھی اور وہ بھی باز میں شامل ہو گیا۔ سب کو بڑا تعجب ہوا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے پھر فرمایا کہ آج جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے دیکھا کہ دوسرے دن بھی وہی شخص آ گیا۔ اسی طرح 3 دن مسلسل آپ نے اسی طرح کہا تو ایک صحابی رسول وہاں تشریف فرما تھے، ان کے دل میں گمان گزرا کہ میں پوری رات قیام اللیل تہجد پڑھتا ہوں، سخت گرمی کے روزے رکھتا ہوں، عبادت میں مشغول رہتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے 24 گھنٹے کا دن چھوٹا لگتا ہے اور میرا گمان ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ 26 یا 27 گھنٹے کا ہوتا تو میں اور عبادت کر لیتا۔ آخر یہ بندہ کیا عبادت کرتا ہے؟ تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ صحابی جو تھے نا، اللہ کے پیارے بندے ہوا کرتے تھے، ان کے اندر تجسس یہ ہوتا تھا کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اب اس کا پیچھا کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ کون سا ایسا عمل ہے جو مجھ سے چھوٹ رہا ہے اور یہ بندہ کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس کو جنت کی ایک خوشخبری سنا رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول اس بندے کے ساتھ 2 دن 3 دن تک لگے رہے، لیکن انہیں کوئی ایسی چیز سمجھ نہ آئی جو بہت زیادہ ان کو معتبر محسوس ہو رہی ہو۔ وہ دیکھتے کہ وہ سارا دن اپنی بکریاں چراتا، بس نماز کے وقت نماز ادا کر دیتا، کچھ منہ میں بڑبڑاتا، ذکر کر لیتا، اور اس کے بعد شام میں جو مال دے کر اپنے گھر واپس آتا اور بس سو جاتا۔ نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہم بسمک اموت و احیا پڑھا اور سو گیا۔ صبح فجر کی نماز پہ اٹھ گیا۔ آخر 3 دن تک یہ عمل کرتے کرتے ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ اس بندے کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ بھائی تیرا کیا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج تم کو میں فالو کر رہا ہوں 3 دن سے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو بندہ یہاں سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور 3 دن تم ہی اس دروازے سے آئے ہو۔ سب سے پہلے تو وہ جو شخص تھا وہ خوشی سے نہال ہو گیا کہ میرے رسول نے میرے لیے یہ کہا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میرے تو یہی عمل ہے، کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ لیکن وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے، کچھ نہ کچھ بات تو ہے۔ جس پر اس شخص نے کہا کہ بھائی میرے نامہ اعمال میں اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل پاک ہے، یہ بالکل صاف ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی بغض، کوئی جلن، کوئی نفرت، کوئی حسد نہیں، بلکہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو میں اس کی خوشی میں اس سے زیادہ خوش ہو کے اس کے کام آتا ہوں، اور کوئی غم میں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ غم مجھے لگ جاتا ہے۔ میں کسی کے لیے برا نہیں سوچتا، بس میرا دل جو ہے وہ بالکل صاف پانی جھرنے کی طرح صاف ہے۔ بس وہ صحابی رسول نے کہا کہ بس یہی چیز تم کو جنت میں لے جا رہی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم لوگوں میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دوسری امتوں سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، منتقل ہوئی ہیں، جس میں ایک حسد اور ایک بغض ہے۔ آج میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں جلن، حسد، شر بڑھ گیا ہے، جو بہت خطرناک ہے۔ اور آپ کو اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے محسوس ہوں گے جو بظاہر تو آپ کے دوست، آپ کے ساتھی ہوں گے، لیکن شاید آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں۔ تو آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہی ہوں، اگر آپ کو کسی سے خوف ہو کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کوئی ظالم کے ظلم سے پریشانی ہو، یا کسی کی حاسد نظروں سے آپ خوف کھا رہے ہوں، تو یہ عمل کریے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک ان تمام آفتوں سے اور دشمن و حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے گا۔
اور حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کسی قوم سے شر کا ڈر ہوتا تھا تو آپ بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہے کہ ہر نماز کے بعد اس وقت تک اس عمل کو کریے گا جب تک کہ آپ کے اندر سے وہ ڈر وہ خوف ختم نہ ہو جائے۔ تو ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ بالکل اس پوزیشن میں بیٹھ جائیے گا جیسے آپ اتحیات پڑھتے ہیں، اور جب آپ اتحیات کے لیے جس طرح سے اپنی انگلی کو اوپر نیچے کرتے ہیں اسی طرح شہادت کی انگلی اٹھائیے، 11 مرتبہ اوپر نیچے کریے، اور جس سے ایذا پہنچنے کا یا جس سے کوئی خوف ہو کسی کے شر سے تو اس کا تصور کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیے گا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھیے گا، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگیے گا کہ یا اللہ مجھے اس شخص کے یا جس سے بھی آپ کو خوف ہو اس سے محفوظ فرما دیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو بالکل محفوظ رکھیں گے، آپ کے دل سے خوف نکال دیں گے، اور آپ کو اس سے کوئی تکلیف یا کوئی ایذا نہیں پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں پھر وہی شرط ہے کہ نماز کی پابندی کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ جاری رکھیے، فلسطینی مجاہدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔